میں نے بھی مجلس کا آغاز ایک ایسے سورے کی ایک آیت کے جز سے کیا، پوری آیت بھی نہیں، کہ جس سورے کا نام ہی رحمان ہے۔ بڑا برکتوں والا سورہ ہے، رحمتوں والا سورہ ہے، بڑا ریکمینڈڈ سورہ ہے۔ تاکید ہے اس سورے کی کہ پڑھتے رہو، اس لیے کہ اس سورے میں اللہ نے اپنے احسانات کا ذکر کیا، جس میں اس نے فیورز کیے، مدد کی، احسان کیا۔ اس کے احسانات اتنے ہیں کہ اگر پوری زندگی اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ کر شکر ادا کریں تو اس کے احسانات کم نہ۔ لیکن اس سورے میں اللہ نے 30-35 دفعہ کہا فَبِأَيِّ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ کن کن نعمتوں سے تم انکار کرو گے۔ اور اللہ کا یہ طریقہ بھی نہیں ہے بات کرنے کا۔ قرآن میں 114 سورے ہیں، کسی سورے میں اللہ نے احسانات کا ذکر نہیں کیا۔ وہ ہم ہیں جو کچھ کر کے فوراً بول دیتے، ذرا سا کوئی کسی کی مدد کی، پوری مارکیٹ میں بولیں گے جا کے کہ میں نے کیا۔ اس سے بہتر ہے کرو ہی مت۔ تھوڑا بھی نیکی کریں گے تو فوراً عام کریں گے، کیوں کہ مارکیٹ میں میرا نام ہے۔ نام کی بھیک لوگوں سے مت مانگو، اللہ سے مانگو، معصوم سے مانگو۔ کر کے بھول جاؤ۔ معصوم امام کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی نیکی کرو، نیکی کر کے بھول جاؤ، گناہ کر کے یاد رکھو۔ کیوں؟ گناہ کر کے یاد رکھو گے تو معافی مانگو گے، نیکی کر کے یاد رکھو گے تو غرور آئے گا۔ میں تو آپ کو ٹیسٹ کر رہا تھا، ماشاءاللہ مجمع تو ٹھیک ہے۔ نیکی کر کے کبھی یاد، پرابلم ہمارے ساتھ یہ ہے کہ نیکی کریں گے تو پوری مارکیٹ میں بولیں گے، اور یہ ایکسپیکٹ کریں گے، یہ امید رکھیں گے کہ کوئی میری تعریف کرے۔ تعریف دنیا والے جو کرتے ہیں نا، اس کا کچھ حاصل نہیں ہے، وہ تھوڑی دیر کی تعریف ہوتی۔ اس کا ذکر کرو، وہ تمہارا ذکر کرے گا۔ اللہ کہتا ہے تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اس کی بہترین ایک تسبیح کیا ہے معلوم؟ اللہ کا ذکر کرنے کی۔ ابھی تو میں نے کچھ پڑھا ہی نہیں۔ روزانہ 18 مرتبہ تسبیحات اربع پڑھو، 2 منٹ کا یہ عمل ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ تم سٹریس کی بیماری سے بچ جاتے ہیں۔ سٹریس جو پوری بیماریوں کی جڑ ہے، سکون ہی ختم ہو جائے۔ جو سکون جس کو ختم ہو جائے نا، سکون لانا چاہتے تو اس کا ذکر کرو۔ یہ میں نہیں بول رہا، میرا مولا علی بول رہے۔ دعائے کمیل میں امام علی بولتے ذکرہ شفا، تیرا ذکر شفا ہے۔ دعائے کمیل میں میرا مولا بولتا اللہ تیرا ذکر شفا ہے۔ تسبیحات اربع کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، 18 ٹائمز، 18 مرتبہ رات میں پڑھو، 18 مرتبہ صبح پڑھو۔ اس کا فائدہ سب سے بڑا یہ ہے کہ اگر رات میں پڑھ کے سو جاؤ تو رات بھر تمہارے بدلے میں فرشتے تسبیح کرتے۔ آپ سوچو آپ کے اکاؤنٹ کتنا بڑھ جائے گا۔ نہیں، اس لیے کہ مجھے پتا چلا کہ مظفرپور کے لوگ آئے ہوئے ہیں، پورے بزنس کمیونٹی ہے، دھندے والے ہیں نا۔ دھندے والے کو کیا چاہیے؟ پروفٹ چاہیے۔ کتنا منافع ہوتا ہے؟ آج منافع دیکھے جاؤں گا، اکاؤنٹ آپ کا ملینر بنا کے جاؤں گا۔ پروفٹ اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا چھوٹی دعا دو لیکن فائدہ اتنا ہونا چاہیے۔ ہر چیز میں دھندا نہیں چلتا۔ اللہ سے بزنس مت کرو، اللہ سے مانگو۔ مانگنے میں کمال ہے، مانگنے میں بندگی ہے۔ دنیا والوں سے مت مانگو، دنیا والوں سے مانگو گے تو عزت جائے گی، اس سے مانگو گی عزت ملے گی۔ سگا بھائی، ریئل اون بردر، ریئل اون بردر، سگا بھائی تمہارا، کتنے دن مانگو گے تم اس سے؟ ایک بھائی امیر ہے، ایک بھائی غریب ہے، کتنے دن مانگ سکتے؟ اپنے ریئل اون بردر سے 1 دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5 دن۔ اس کے بعد بولے گا یار تم نے تو پریکٹس بنا لی، عادت بنا لی تم نے۔ پیسے والوں سے، اس لیے کہ پیسے والوں کا ایک مزاج ہوتا ہے، پیسہ بولتا ہے، پیسے کا رنگ ہے، پیسے کا لہجہ ہے۔ وہ اگر ڈالر میں ملینر ہو یا پاؤنڈ میں ہو یا انڈین روپی میں ہو یا یورو میں ہو، جب پیسہ آ جاتا تو پھر وہ زمین پہ نہیں چلتا، ہوا میں چلنے لگتا۔ زیادہ نہیں مانگ سکتے پیسے والوں سے۔ آپ رات کے 12 بجے کسی مالدار آدمی کو، بھائی کو، سگا بھائی ہے، فون کر سکتے کہ بھائی آئی مین اے پرابلم، ہے پرابلم میں میری مدد کرو۔ وہ بولے گا تم نے کیا کیسے فون؟ میرے آرام کا وقت تھا۔ اب آج کل تو بغیر نمبر دیکھے اٹھاتے بھی نہیں، جاننا پہچانا نمبر ہے تو ہی اٹھاتے۔ ہاں، اتنی فیسیلٹی ہو گئی اب۔ پیسے والے کو آپ فون کر سکتے آج ہی رات کو، بھائی ہے تمہارا،
دوستو یہ فرق ہے بندے میں اور اس میں. وہ کہتا رات کے اندھیرے میں مانگو دوں گا, دن کے اجالے میں مانگو دوں گا. وہ بولتا کہ تم مانگتے رہو, 24 گھنٹے مانگو میں عطا کروں گا. مجھے وہ بندہ بہت پسند ہے جو مجھ سے مانگتا ہے. کتنا کریم ہے. وہی اللہ جو سورہ, اتنا مشہور سورہ سورہ رحمان جس میں احسانات کا ذکر ہے, اس میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہمارے ذہنوں کو جھنجھوڑ رہا, ہمارے کانشس کو ہلا رہا. ذہنوں کو کیسے جھنجھوڑ رہا؟ یہ کہہ کے کہ کلو من علیہا فان. سنو, میں سب چیزیں تباہ کرنے والا ہوں. اناؤنسمنٹ ہے, اعلان ہے اللہ کا اس سورہ میں, کوئی حدیث نہیں. سورہ رحمان کی آیت کا جز ہے. ہر چیز کو میں فنا کرنے والا ہوں, تباہ کرنے والا ہوں. معصوم امام سے پوچھا کہ مولا تباہی کیسے ہوگی؟ کہا یہ جو بڑے بڑے ماؤنٹینز اور پہاڑ دیکھ رہے وہ روئی کی طرح اڑ جائیں گے. ہر چیز ختم ہوگی, سب کو موت آنے والی ہے, یہاں تک کہ ملک الموت بھی مرے گا. کوئی بچنے والا نہیں. جو دنیا میں آیا ہے he has to go back, اس کو جانا ہے. اللہ کہہ رہا میں سب تباہ کر دوں گا, سب ختم کر دوں گا. اناؤنسمنٹ, اعلان ہے اللہ کا. لیکن اللہ نے ڈیٹ نہیں بتائی, تاریخ نہیں بتائی, وقت نہیں بتایا کہ کب ہوگا. یہ اناؤنسمنٹ کب کا ہے؟ اب میں آپ کو مثال دیتا. اعظم گڑھ ہے نا, یہ اعظم گڑھ بڑا شہر ہے. اعظم گڑھ شہر میں ایک بہت بڑا وائٹ کلر کا سفید ماربل کا بنگلہ ہے. اب مجلس کے بعد پوچھنا نہیں کہاں ہے. You understand what I mean? میں آپ کو سمجھانے کے لیے مثال دے رہا. بہت بڑا بنگلہ اعظم گڑھ کے مین چوراہے کے اوپر, ماربل کا, وائٹ ماربل کا, سفید ماربل کا بڑا ہیوج بنگلہ. جب ادھر کے سامنے سے گزرتے بولتے یار کیا بنگلہ ہے, کاش ہمارا ہوتا, کاش ہمارا ہوتا. ایک دن صبح صبح جب لوگ جا رہے تھے اس بنگلے کے سامنے سے, تو اتنا بڑا بورڈ لگا ہوا تھا وہاں اور لائن لگی ہوئی تھی. بورڈ کیا لگا ہوا تھا؟ فار سیل لکھا ہوا تھا. فار سیل, یہ بکنے والا ہے. اور اس کے بازو لکھا ہوا تھا 1 لاکھ روپیہ صرف. آپ لوگ تو سب دھندے والے ہیں. کہا 1 لاکھ, یہ تو پینٹ ہے. ہر آدمی لگا بھاگنے لگا کہ 1 لاکھ روپے میں اتنا بڑا بنگلہ, ملینز آف ڈالر کا. سب کی خواہش ہوئی کہ خرید لے. لیکن وہ 100,000 روپیز کے پاس, 1 لاکھ کے پاس ایک چھوٹی لائن بھی تھی جو دور سے نظر نہیں آ رہی تھی. ہر آدمی لائن لگا کے کھڑا ہوا ہے کہ وہ ٹیلی فون نمبر بھی ہے, لے اور خرید لو. لیکن جب نزدیک جا رہے اور وہ چھوٹی سی لائن ایک پڑ, فوراً سر جھکا کے واپس آ جا رہے, نمبر بھی نہیں نوٹ کر رہے. لکھا ہوا کیا ہے؟ یہ پورا بنگلہ بکنے والا ہے 1 لاکھ روپے میں. لیکن چھوٹی لائن میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کہ یہ کبھی بھی ٹوٹنے والا ہے. ٹوٹنے والا ہے تو ایک آدمی 1 روپیہ انویسٹ نہیں کر رہا. میں کیا بول رہا, غور سے سنو. ایک آدمی 1 روپیہ بھی انویسٹ نہیں کر رہا. بول رہا کیوں انویسٹ کرے, پتہ نہیں کب ٹوٹے گا. یہی اللہ یہ سورے میں سمجھانا چاہ رہا. جو بڑے بڑے بنگلے بنا کے غرور سے گزار رہے, جو غرور اور تکبر سے اس دنیا میں زندگی گزار رہے, کبھی بھی ختم ہونے والی ہے. تمہاری زندگی ختم ہوگی تو پتہ بھی نہیں چلے گا کب آئے گا ملک الموت. وہ آ کے پوچھتا نہیں. وہ تو ایک ہی دروازے پہ رکا, میری بیوی کے دروازے پہ رکا, اور کہیں نہیں رکا. رکتا نہیں, پوچھتا بھی نہیں. یہی بات تو, اب غور سے سننا, یہی بات تو اللہ کے رسول سے مسلمانوں نے پوچھا. کہا یا رسول اللہ, ہم جب دنیا میں آتے ہیں تو 9 مہینے پہلے معلوم ہو جاتا کہ ہم آنے والے ہیں. ہوتا ہے نا, 9 months before سب کو معلوم ہو جاتا کہ انکل آنے والے ہیں. ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے, ایک خوش ہو رہے کہ آنے والے ہیں. یہ جانے کا اللہ نے اتنا سیکریٹ کیوں رکھا؟ جانے کا کیوں نہیں بتاتا؟ آنے کا تو 9 مہینے پہلے معلوم ہو جاتا. جانے کا اللہ موت کو اتنا سیکریٹ کیوں رکھا؟ اتنا چھپا کے کیوں رکھا؟ اتنا پوشیدہ کیوں رکھا کہ 1 لمحہ پہلے بھی معلوم نہیں ہوتا کہ تم آج جانے والے ہو؟ اللہ سے آپ پوچھیں. مسلمانوں نے کہا یا رسول اللہ, اللہ سے کہیں کہ ٹھیک ہے اب تک نہیں بتایا, اب آپ کی امت کو بتا دے کہ جانے والے کب ہیں. ہم کو معلوم ہو جائے کہ ہم دنیا میں آئے تو ہم کو معلوم ہو جائے کہ میں 60 سال رہوں گا, میں 70 رہوں گا, میں 80 رہوں گا, میں 90 برس رہوں گا. لیکن یہ چھپایا کیوں اللہ نے؟ موت کو کیوں چھپایا؟
سارا مسلمان اللہ کے رسول سے کہتا ہے کہ آپ پلیز اللہ سے بات کریں. اللہ کا رسول مسکرا کے ایک جملے کا جواب دیتا. غور سے سننا. مسلمان پوچھ رہے کہ آنے کا پتا ہوتا, جانے کا کیوں نہیں پتا ہوتا, موت کو سیکرٹ کیوں رکھا, موت کیوں نہیں معلوم ہوتی کہ کب آنے والی, اس کو بولے کہ بتا دے. تو اللہ کے رسول نے مسکرا کے کہا اس کا نہیں بتانا اس کی رحمت ہے. ہائے 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 ہائے, کیوں رحمت ہے؟ آپ سمجھے کیوں رحمت ہے؟ نہیں معلوم ہے, آج کسی کو نہیں معلوم ہے. کسی شہر کا, گورا ہو کالا ہو, اردو بولنے والا, انگریزی, کوئی زبان بولنے والا, دنیا کا کسی شہر کا, کسی کو نہیں معلوم ہے جانا کب ہے. تو دیکھیں جانا کب ہے نہیں معلوم, لیکن اس کے بعد یہ غرور ہے, اس کے بعد یہ تکبر ہے. اگر معلوم ہو جائے تو غرور بندہ فرعون بن جائے. آج کچھ نہیں معلوم ہے ہم کو, وی ڈونٹ نو کہ کب جانے والے. ایک لمحہ یہ سب کے لیے ہو سکتا, میں آج صبح اٹھا, مجھے نہیں معلوم کہ شام تک رہوں گا یا نہیں رہوں گا. اسی لیے کہا کہ جب صبح اٹھو تو اس کا شکر ادا کرو کہ پروردگار صحت کے ساتھ اٹھا دیا, دن تیری اطاعت میں گزر جائے. یہ کوشش کرو کہ صبح اٹھو تو اس کا شکر, رات میں سو تو شکر کے ساتھ سو کہ پروردگار رات میں سو رہا, پتہ نہیں صبح اٹھوں گا صحت کے ساتھ یا نہیں اٹھوں گا, تو مجھے صحت کے ساتھ اٹھانا. لیکن ہم اتنی غفلت میں ہیں, اتنے اگنورنٹ ہیں. سب سے پہلی چیز اپنے ذہنوں سے غفلت کے نشے کو ختم کرو. You know what is غفلت؟ Ignorance, اس کو انگلش میں بولتے. غفلت کیا ہے؟ میں بڑا نیک, میں بڑا عبادت گزار, میں بڑے مسجد امام بارگاہ یتیم خانے بنانے والا, میں بڑا ڈونیشنز دینے والا, میں رات رات بھر تسبیح پڑھنے والا. یہ جو غفلت ہے نا اپنی عبادت پہ, یہ غفلت صرف عبادتوں پہ بھی نہیں ہوتی, اپنے گھر پہ بھی ہوتی کہ میرا بڑا گھر, میں اتنی عبادت کرنے والا. امام علی سے آ کے پوچھے کہ مولا یہ بتاؤ یہ غفلت ہے کیا؟ غور سے سنو. مولا علی سے پوچھا کہ مولا یہ غفلت کیا ہے؟ علی کہتے ہیں کہ غفلت کا نشہ شراب کے نشے سے زیادہ ہے. غور سے سنو, غفلت کا نشہ شراب کے, شراب حرام ہے, ایک خطرہ شراب پینا بھی حرام ہے. حرام اس ٹیبل پہ کھانا نہیں کھا سکتے جہاں شراب سب ہوتی. امام علی سے پوچھا گیا کہ مولا غفلت کیا ہے؟ غور سے سنیں, کمپلیٹ میسیج ہے میری اس مجلس کا. تو امام کہتے ہیں کہ غفلت کا جو نشہ ہے وہ شراب کے نشے سے زیادہ. راوی گھبرا گیا, لوگ گھبرا گئے, کہتے ہیں مولا کیسے غفلت کا نشہ شراب کے نشے سے زیادہ؟ تو امام علی کہتے ہیں کہ شراب جب کوئی پیتا ہے حرام ہے, بار بار بول رہا حرام ہے, شراب کوئی پیتا ہے تو 8 گھنٹے 10 گھنٹے کے بعد وہ نارمل ہو جاتا. ارے یار غور سے سن, امام علی کہتے ہیں کہ 8 گھنٹے 10 گھنٹے کے بعد اس کا نشہ ٹوٹ جاتا, وہ نارمل ہو جاتا. کہا کہ غفلت کا نشہ اس وقت تک نہیں ٹوٹتا جب تک اس کی پیٹھ جا کے زمین سے نہیں لگ جاتی. اس وقت وہ آنکھوں کے سامنے جب پردہ ہٹتا ہے تو وہ اپنے اعمال کو دیکھتا ہے. مولا پھر یا میرا مولا کہتا ہے کہ اپنی زبان کو اپنے دانتوں سے کاٹ کے کہتا ہے کہ what I have done, یہ میں نے کیا کیا اپنی زندگی میں. اس وقت وہ بھیک مانگتا ہے انسان فرشتوں سے کہ پروردگار تھوڑی مہلت دے دے, تھوڑی مہلت دے دے. تو اس وقت فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ نے تجھے 60 70 80 برس کی زندگی دی, تو نے غفلت میں گزار دی, اب بھیک مانگ رہا. اب یہاں پہ امام علی کی زندگی کا ایک چھوٹا سا واقعہ اپنی اس بات کو مکمل کرنے کے لیے. مولا علی کی دور خلافت, غور سے سننا, غور سے سننا, امام کا جواب دیکھیں. آج یہ ہم سب کے لیے میسیج, ہم سب کے لیے پیغام ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی مجلس سے اس لیے میں یہ باتیں بتا رہا. امام علی کا دور خلافت, اس دور خلافت میں ایک مومن کا انتقال ہوا. پلیز غور سے سنو, مومن کا انتقال ہوا, اس کی تدفین میں کئی لوگ پہنچے, کئی 100 لوگ پہنچے, مولا علی بھی پہنچے. بہت ثواب ہے کسی کی میت میں شریک ہونا, بے انتہا ثواب ہے. پہنچے, غسل جمع نماز ہوئی, اس کو سپرد خاک کیا گیا, لحد میں لٹایا گیا. لحد میں لٹا کے اس کی لحد بند ہوئی. جیسے ہی لحد بند ہوئی لوگوں نے فاتحہ پڑھا. فاتحہ پڑھ گئی, اتنے مجمع میں ایک آدمی امام کے پاس آیا, میرے مولا کے پاس آیا. غور سے سنو, مولا علی کے پاس آ کے کہنے لگا یا علی, اگر اب یہ زندہ ہو جائے اور یہ باہر آئے تو یہ اپنی زندگی ایسے گزارے گا جیسا آپ چاہتے ہیں. اگر اللہ اس کو اب زندہ کر دے اور اس کو باہر بھیج دے دنیا میں تو یہ ایسے رہے گا جیسا آپ چاہتے ہیں, کوئی گناہ نہیں کرے گا.
اب پورا مجمع امام علی کی طرف دیکھا کہ دیکھو علی جواب کیا دیتے. علی نے کہا کیوں؟ تو اس نے کہا مولا اس نے نیچے آدھے گھنٹے کا اس کو ایکسپیرینس ہو گیا, آدھا گھنٹہ اس نے لحد میں گزارا, آدھا گھنٹہ مثال دے رہا اس نے کہ آدھا گھنٹہ اس نے لحد میں گزارا, لحد کے اندر کے اندھیرے کو دیکھا, وحشت کو دیکھا, تاریکی کو دیکھا, گرمی کو دیکھا, زمین کے کیڑوں کو دیکھا. اب یہ ویسے ہی رہے گا جیسا آپ چاہتے, جیسے اللہ چاہتا, کوئی گناہ نہیں کرے گا, اس لیے کہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. دوستو جب اس نے ایکسپلین کیا پورا مجمع امام علی کی طرف پلٹا کہ دیکھو اب علی جواب کیا دیتا. یہ کمال امامت تھی. علی نے اپنے ہاتھ کو ایسے کیا, اس بندے کے پیٹھ پہ ایسا مار کے کہا کہ اے اللہ کے بندے یہی بات تو کیوں نہیں سوچتا. امام علی بولتے کہ تم یہ بات تم کیوں, جب کسی کی میت میں جب غور سے یوتھ بیٹھا ہوا, جوان بیٹھے ہوئے, جوانوں کو بول رہا, یہ مت سمجھو کہ یو آر ٹو ینگ, یہ مت سمجھو کہ میں بہت ینگ ہوں, اللہ تم کو سلامت رکھ. موت کے لیے جوانی اور ضعیفی نہیں ہے, کبھی بھی آ سکتی, کبھی بھی آ سکتی. امام کا مقصد کیا ہے؟ امام کا مقصد کیا یہ بولنے کا؟ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ باہر آئے گا تو آپ جیسا چاہتے ویسے زندگی گزارے گا. علی نے جواب کیا دیا؟ علی نے کہا یہی بات تو کیوں نہیں سوچتا. کیوں؟ امام علی کہتے کہ جب کسی کی میت میں جاؤ, کسی کی تدفین میں جاؤ, کسی کو جنازے کے اندر دیکھو, کسی کو پھر بول رہا جنازے کے اندر دیکھو, تو تم یہ سمجھو کہ اللہ نے تم کو مہلت دی, تم تھے اندر, مہلت دے دی اللہ نے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ پورا اعظم گڑھ مرے گا میں زندہ رہوں گا. نہیں, ہماری فکر کیا ہے, ہماری سوچ کیا ہے, پورا شہر مرے گا میں زندہ رہوں گا. یہ کبھی مت سوچ. ارے موت کی مجلس میں نہیں آتے. میں تو بدنام ذاکر ہوں, ڈرانے والا. یہ تو شکر ادا کرو جن کی مجلس پڑھ رہا اور بڑا ہاتھ رکھ کے پڑھ رہا. ایک چیز یاد رکھو, علی والا موت سے ڈرتا نہیں. اگر تم یہ سمجھ رہے, اس لیے کہ مجھے ایک پوری دنیا کا ایکسپیرینس ہے نا, موت کا نام لیتے ہیں مجلس میں نہیں آتے. وہ مجلس میں وہ بولتے کہ بس. اب میں اپنی زندگی کا ایک واقعہ سنا تھا. بامبے میں کئی عرصے سے پڑھ رہا ماشاءاللہ, 18 سال ہو گئے. تو وہاں پہ ایک اشرا ہے میرا 12 محرم سے گلستان زہرا کا, 12-14 سال کا. وہاں پہ میں یہاں سے 5-6 سال پہلے لائف آفٹر ڈیتھ پڑھ رہا تھا, حیات بعد الموت. تو 4-5 دن کے بعد بامبے کا پورا یوتھ آیا, لڑکے لڑکیاں سب آ کے کہنے لگے مولانا واٹ آر یو ڈوئنگ, کیا کر رہے ہیں آپ, یہ راتوں کی نیند اڑ گئی, بستر لحد نظر آ رہا, کانٹے نظر آ رہے, ینگ کراؤڈ, یوتھ پورا. میں تو یوتھ کو ایڈریس کرتا ہوں, جوان پورے آگے کہنے لگے مولانا راتوں کی نیند اڑی ہوئی, بستر ایسا لگ رہا ہے لحد میں لیٹے. اب زندگی کی بات کریں نا, کیا موت لے کے بیٹھے. I said okay, I'll answer you in the evening. میں مجلس میں آنسر کروں گا تم کو. مجلس میں نے کہا کہ یہ پورا یوتھ آیا تھا میرے پاس, and they want me to change the topic. وہ لوگ چاہتے میں ٹاپک بدل دوں, اور وہ یہ چاہ رہے کہ میں زندگی کی بات کروں. موت سے ڈر گئے, وہ زندگی کی بات کر رہے. تو میں نے پلٹ کے کہا میں تو زندگی کی بات کر رہا, تم موت سمجھ رہے, میں کیا کروں. حقیقت نہیں ہے. علی والے کے لیے یہ زندگی نہیں ہے, علی والے کے لیے وہ زندگی. تم سمجھ لے تمہاری زندگی یہ نو, یہ کتنی لائف ہے یہاں کی, 60 سال, 70 سال, 80 سال, 90 سال, 90. ارے 60 کے بعد تو سب بونس میں ہیں. نہیں ہے یہاں, مجھے 60 والا کوئی نظر ہی نہیں آ رہا. کیوں؟ 60 کے بعد ریٹائرمنٹ ہے نا, بونس ہو گیا, اب جتنے دن چلے. لیکن اصل لائف کہاں ہے؟ ارے یار موت تو ایک ملاقات کا نام ہے. جو بولتے ہیں نا لوگ کہ موت سے ڈر لگتا ہے, موت سے خوف آتا ہے, پھر میں ان سے یہی کہتا پھر اپنے آپ کو علی والے بولنا چھوڑ دو. امام علی کے وہ کام کرتے کیوں جو امام کو نہیں پسند ہے. موت ایک ایسی ریالٹی کا نام ہے دوستو, ایک ایسی حقیقت کا نام ہے کہ جس سے تم انکار نہیں کر سکتے, کبھی نہیں کر سکتے. اور سب سے زیادہ سخت ترین لمحہ جو انسان کا ہوتا ہے وہ موت کا ہوتا ہے. کوئی سارے معصومین کے شادہ,
سب سے زیادہ اللہ کا رسول کہتے ہیں، جس کو دشمن نے صادق کہا کہ جو دنیا میں تمہاری نگاہ میں، جملے غور سے سننا، جو دنیا میں تمہاری نگاہ میں سب سے بڑی مصیبت ہے وہ لحد کی سب سے چھوٹی مصیبت ہے، لیکن وہاں پہ جو لے کے جاؤ گے اس دنیا سے وہ وہاں پہ پاؤ گے، وہاں پہ ہر چیز تم کو ملنے والی ہے، 100% 200% ملے گی، اور وہ نعمتیں ملیں گی کہ جس کا تم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے، لیکن کس کو ملے گی؟ یہ ذہن سے نکال دو کہ میں سب سے بڑا علی والا، ملے گی صرف امام علی کے شیعہ کو۔ I'm very open، ولایت علی کے بعد سب کچھ ہے، مائنس ولایت علی کچھ نہیں ہے، سمجھ میں آئی بات؟ مائنس ولایت علی کچھ نہیں ہے، لیکن محبت علی کے بعد تو محبت بھی ویسی ہو جیسے علی چاہتا، ایسی محبت نہیں جیسے ہم چاہتے، اپنی مرضی کی محبت مت کرو، وہ محبت کرو جیسے مولا چاہتے۔ پہلی چیز اطاعت رہنا، تو اس کے بعد پھر نیچے تمہاری زندگی ہے۔ واجبات کو چھوڑ کے علی کو راضی نہیں کر سکتے۔ میں نے بہت بڑا میسج دیا یوتھ کو، مائنس واجبات امام علی کبھی راضی نہیں ہوتے، یہ یاد رکھو۔ اور مولا اپنے اصول میں بڑے سخت ہے، اس لیے کہ علی عدل خداوندی کا مظہر ہے، وہ اصول میں بڑا سخت ہے۔ تو کبھی کوئی کام ایسا مت کرو جہاں سے تمہاری نیچے جانے کے بعد پرابلم۔ اب نیچے کا پرابلم کسی کو نہیں معلوم، nobody knows۔ باپ کو دفن کر کے آ کے بیٹا کون سی نماز پڑھتا پہلی رات کی؟ ماں کو دفن کر کے آ کے اولاد کون سی نماز پڑھتی؟ نماز کون سی نہیں ہے؟ کیا نیت ہے اس کی؟ آپ بول رہے ہیں 2 رکعت 1 آیت الکرسی اور 10 انا انزلنا کے ساتھ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، تو بیٹا ہو بیٹی، غور سے سنو، بیٹا ہو اور بیٹی ہو، 2 رکعت نماز پڑھ رہے، ماں کو دفن کر کے آ کے پہلی رات کی جو موسٹ ریکمنڈڈ نماز جس کے لیے تاکید کی گئی کہ سب پڑھو۔ آپ اور آج کل تو واٹس ایپ کے اوپر سارے میسیجز آتے ہیں کہ 2 رکعت نماز پڑھو۔ کبھی آپ نے سوچا کہ ماں کی نماز بیٹا کیا نیت کر کے پڑھ رہا؟ کبھی سوچا یہ بات؟ میں یہ کہہ رہا کہ میں 2 رکعت نماز اپنی ماں کی وحشت کی پڑھ رہا۔ کبھی کوئی اعلان آیا کہ آپ 2 رکعت راحت کی نماز پڑھو؟ کبھی کوئی پڑھا؟ کوئی نہیں پڑھتا، سب وحشت کا اعلان کرتے۔ تو اب آپ مجھے بتاؤ کہ وحشت کیا ہے؟ اگر نیچے کچھ نہیں ہے تو پھر نماز کیوں پڑھ رہے؟ تم خود بول رہے کہ تمہاری ماں وحشت میں ہے، کتنی افسوس کی بات ہے۔ ہم کبھی سوچ رہے یہ بات کہ کتنا نیچے بڑا پرابلم ہے؟ فرسٹ نائٹ، پہلی رات ہی ہم اعلان کر دیتے کہ میری ماں میرا باپ نیچے پرابلم ہے، لیکن بیٹے کو احساس ہوتا، بیٹی کو احساس ہوتا، مومنین کو احساس ہوتا۔ ہزاروں لوگوں کی آپ نے نمازیں پڑھی ہیں، کبھی احساس ہوا کہ یار وہ کتنی وحشت میں، مجھے کیا معلوم؟ ہم اتنا ریلیکس ہیں۔ یہی ٹائم ہمارے لیے آنے والا ہے، یہی وقت ہمارے لیے آنے والا ہے، یہی چیز ہم کو دینے والی کہ نیچے آپ کبھی اندازہ لگایا آپ نے؟ یہاں مولا علی کا ایک جملہ ہے، میرا مولا ایسا نقشہ کھینچ رہا، میرا مولا کہتا، عابد بلگامی نہیں بول رہا، میرا مولا بول رہے کہ اس مولا کے جملے سنو، اس وقت سے ڈرو، علی کہتے اس وقت سے، اس ٹائم سے ڈرو جب تمہارا بیٹا، یور اون سن، تمہارا بیٹا تم کو نیچے لٹائے گا اور پیٹھ بتا کے باہر چلا جائے گا۔